MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلي العظيم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ضابطہ اور قانون ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں جس کو بھی بھیجتا ہے پھر اس کو ایک نہ ایک دن اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں جس کو بھیجتا ہے اس کو بلانے سے پہلے اللہ رب العزت اس کے ذمہ داری میں کچھ کام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو یہ میرا کام کر لے گا تو میں اس کے لیے کل آخرت میں بہترین ذریعہ دوں گا، بہترین بدلہ دوں گا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے کاموں کو پورا نہیں کرتا، کل آخرت میں اللہ رب العزت اس کو کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں جب ہم کو بھیجا ہے تو ہمارے ذمے کچھ کام ہیں، اس کام کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کام کو سمجھنے سے پہلے ہم کام کا اگر تجزیہ کریں اس کو اور مختصر الفاظ میں سمجھیں، وہ یہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی اتنی تیاری کریں کہ اللہ رب العزت کامیابی کا مژدہ سنا دے۔ ہر شخص دنیا میں وہ سوچتا ہے، اس کے دل میں خیال آتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کیسے دو پیسے کما لوں اور اپنی بلڈنگ بنا لوں اور اپنی اس دنیا کو کامیاب بنا دوں۔ جس طریقے سے دنیا میں کامیابی چاہتا ہے انسان، اللہ رب العزت ویسے ہی چاہتا ہے کہ میرے بندے کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے بندو، میں تم سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں چاہتا، میں تمہیں دنیا میں بھیجا ہوں، اپنا مخلوق بنا کر بھیجا، اپنا بندہ بنا کر بھیجا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت کی کامیابی کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کوئی خیال، کوئی جذبہ، کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہوتا اس وقت جب ہمارے ہی رشتہ دار میں، ہمارے ہی خاندان میں کوئی شخص مرتا ہے تو صرف اور صرف ہم ہی کو، جس کے رشتہ دار میں، جس کے خاندان میں کوئی وفات پاتا ہے، صرف اسی کو ہی کامیابی کی فکر ہوتی ہے، اسی کو ہی آخرت کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سارے گاؤں والے جب قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر بھی ہی ہنستے رہتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے سے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن ہمارے دلوں میں چونکہ آخرت کا خیال اس وقت بھی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنستے رہتے ہیں اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں آخرت کی سوچ اور آخرت کی کامیابی یہ دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہرگز اور ہرگز قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہم دنیاوی باتیں نہیں کریں گے اور نہ ہم ہنسیں گے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو اور جب کسی کا ایصال ثواب کا جلسہ ہو، صرف اسی کے گاؤں والے اور اسی کے خاندان والے یہی لوگ جو ہے آخرت کی فکر کریں، ایسا نہیں، بلکہ جو بھی موجود ہیں، جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کے علاوہ جو بھی ان باتوں کو سنتے ہیں، جن کے دلوں میں اور جن کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، تو اس کو چاہیے وہ فوراً اپنے دلوں میں
اپنی موت کی فکر کرے اور اپنا جو گناہ ہو چکا ہے اس کے لیے توبہ کرے، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس وقت اپنا کیا بنے گا، وہ دل میں اپنے خیال پیدا کرے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائیں گے تو انسان کبھی بھی اور کسی وقت بھی اپنے آپ کو آخرت سے غافل نہیں کرے گا۔ جب چلتا رہے گا، جب کسی کام میں جا رہا ہوگا تب بھی وہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے انتقال ہو گیا، اس کے انتقال سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے، بھولتے تو سب ہیں لیکن تم ذرا بھولنے میں جلد بازی مت کرنا۔ بیٹے، بھولتے تو سب ہیں لیکن تم بھولنے میں جلد بازی مت کرنا۔ کیا مطلب وہ باپ کہنا چاہ رہا تھا کہ بیٹے، جب میرا انتقال ہو جائے، میرے انتقال کے بعد تم مجھے بھولنے میں جلد بازی مت کرنا، اور میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایثار ثواب کرتے رہنا، میرے لیے قرآن و حدیث پڑھتے رہنا اور اس کے ثواب کو مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب وہ شخص انتقال کر گیا، اس کا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن تھا، اس کا وہ بیٹا ریڑھی لگاتا تھا، یعنی ہماری زبان میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، وہ ایک ٹھیلے میں کچھ کاروبار کیا کرتا تھا۔ جب وہ صبح ٹھیلی لگاتا اور اپنا کاروبار شروع کرتا تو اپنی زبان کو حرکت دیتا، قرآن پڑھنا شروع کرتا، قرآن پڑھتا جب قرآن ختم ہو جاتا دن بھر میں، تب وہ اپنے گھر کو واپس ہوتا۔ چنانچہ ایک بزرگ جب اس کے باپ کی قبر کے پاس سے گزرتے ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو سوچتے ہیں کہ چلو یہیں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ وہ قبر کے پاس آرام کر لیتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ سارے مردار، سارے میت وہ آ رہے ہیں اور اپنا ثواب بٹور رہے ہیں اور جا رہے ہیں، لیکن ایک شخص، ایک بڈھا ہے، وہ اطمینان سے کچھ دور میں آپ بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہیں تو وہ ثواب بٹورتا ہے بلکہ وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ اس بڈھے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب، سب لوگ تو اپنا ثواب بٹور رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ آپ بھی ثواب بٹور لیتے۔ تو بڈھا کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا الحمدللہ حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ مجھ پر ایک قرآن ختم کرتا ہے اور اس کے ثواب مجھ کو دیتا ہے، الحمدللہ وہ میرے لیے بہت ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے تھے، خواب میں اپنے بیٹے کی سارا پتہ بتلاتے ہیں۔ وہ بزرگ بستی میں ڈھونڈتے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ریڑھی لگایا ہوا ہے، اپنی زبان کو تیز حرکت کر رہا ہے، جا کے اس سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ نہ میرا نام عبداللہ ہے۔ اب بیٹے بتاؤ تمہارے والد صاحب زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ نہیں، میرے والد صاحب وفات پا چکے ہیں، وفات کو 1 سال ہو گیا ہے، میں یہ چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، ٹھیلے لگاتا ہوں، ٹھیلے میں چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہوں۔ اچھا بیٹے بتاؤ، جب تم کاروبار کرتے ہو اپنی زبان کو تیز حرکت دیتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اور جب قرآن پڑھتے قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو میں اپنے کاروبار کو سمٹ کر گھر واپس ہو جاتا ہوں۔ تو ان بزرگ کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے اور یہ دل میں بات آتی ہے کہ جو میں نے خواب دیکھی تھی وہ بالکل سچ ہے اور بالکل صحیح ہے، اور یہ بیٹا وہی ہے جس کے متعلق بزرگ نے مجھے خواب میں بتایا۔ چنانچہ وہ بزرگ اپنے کام میں پھر چلے جاتے ہیں، دوبارہ پھر کسی وجہ سے اسی علاقے میں ان کا سفر ہوتا ہے۔ جب اس علاقے سے ان کا سفر ہوتا ہے پھر وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں، پھر وہیں پر آرام کر لیتے ہیں کسی وجہ سے، پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ
کہ سارے لوگ ثواب بٹور رہے ہیں، ثواب بٹورنے میں وہ جو بڈھا جو پہلے ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ہے اور ثواب بٹور رہا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میاں جی آپ تو اس سے پہلے ثواب بٹور نہیں رہے تھے، ابھی کیا ہو گیا کہ آپ ثواب بٹور رہے ہیں؟ نہیں، میرا بیٹا جو موجود تھا دنیا میں وہ بھی دنیا سے گزر گیا، اب مجھ پر کوئی ثواب اور کوئی بخشش کرنے والا نہیں، اس لیے اب میں ثواب بٹور رہا ہوں۔ اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ اپنے میت کو ثواب پہنچاتے ہیں، اپنے میت کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے جو فلاں رشتہ دار ہیں، میں نے اتنی تسبیح پڑھی ہے، 10 قرآن پاک ختم کیا ہے، اس کے ثواب کو ہمارے فلاں میت تک پہنچا دیجئے، ہمارے فلاں میت تک پہنچا دیجئے۔ مولانا صاحب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے ثواب کو فلاں میت تک پہنچا دیجئے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم کبھی کسی کے لیے ایصال ثواب کریں تو اس کے ثواب کو سارے مرحومین کے لیے پہنچائیں، اس کے ثواب کو جتنے زندے ہیں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، جتنے زندے ہیں ان تک بھی ثواب پہنچائیں، اور جتنے مر چکے ہیں ان کے لیے بھی ثواب پہنچائیں۔ زندے کو بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے، جو مر گئے ہیں ان کے لیے بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ جو آپ کے میت ہیں ان کو تو مکمل ثواب پہنچے گا، اور آپ کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ثواب میں بڑھوتری ہوگی، آپ کے ثواب میں بڑھوتری ہوگی، اس لیے کہ آپ اس دنیا میں جتنے بھی زندے ہیں ان کو ثواب پہنچا رہے ہیں، گویا آپ ان پر احسان کر رہے ہیں۔ اور جتنے مر گئے ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے امتی سے لے کر آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تک جتنے بھی مردار ہیں، لاکھوں کروڑوں، سب کو جب ثواب پہنچائیں گے تو آپ سب پر احسان کریں گے، اور سب کے احسان کا بدلہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ ایک تو ایصال ثواب کا آپ نے ثواب پایا، الٹا پھوکٹ میں آپ نے احسان کا ثواب بھی پا لیا۔ تو اس لیے جب آپ کبھی کبھی کسی مولانا صاحب کے پاس ایصال ثواب کے لیے نہیں جا سکتے ہیں تو اس وقت آپ دل میں خیال کریں کہ میں یہ جو پڑھی ہے اس کے ثواب کو سارے میت کو اور سارے زندوں کو سب کو پہنچا رہا ہوں، سب کو پہنچا رہا ہوں، تو آپ کا ثواب پہنچ جائے گا۔ مولانا کے پاس جا کر کہنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، خاص ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کسی مولانا کے پاس جا کر کہہ سکتے ہیں کہ میرے ثواب کو فلاں تک پہنچا دیجئے، اس لیے کہ دعا مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں، دعا مانگنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنا علم و فہم نہیں دیا ہے، وہ ہمارے اندر وہ جانکاری نہیں ہے کہ ہم اپنے مردوں کو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے ثواب پہنچا دیں۔ اس لیے جب ہم کسی جانکار کے پاس جائیں گے اور ان سے ثواب کی درخواست کریں گے، وہ سب ثواب پہنچائیں گے تو طریقے کے مطابق پہنچائیں گے، تو اس سے آپ کے مردار کو اور آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ تو آپ کو بتایا میں نے ایصال ثواب کے طریقے۔ ایصال ثواب کرنے سے پہلے جب آپ جتنے بھی نیک اعمال کریں گے، ایصال ثواب پہنچانے کے لیے آپ بھی جو نیک اعمال کریں گے، یہ اعمال آپ کے کامیابی کا اور آپ کے آخرت کے کامیابی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اسی کامیابی کو قرآن مقدس میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ نہ آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں کام کرنے پڑیں گے، دوزخ سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اس کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ موت سے پہلے موت کی اتنی تیاری کرنی پڑے گی جتنا کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص ایک عطر کی دکان کے پاس سے گزر رہے تھے، عطر کی دکان میں داخل ہوئے، ان سے پوچھا کہ میاں جی آپ بتاؤ کہ آپ تو اتنا سارا شیشی رکھے ہیں، اب بتاؤ کون سی شیشی میں تمہاری موت رکھی ہوئی ہے؟ جب اتنے سارے شیشی سے تمہارے روح قبض ہوں گے تو کتنا تکلیف ہوگا آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ یہ فلاں عطر بیچوں گا، فلاں
پیسہ کماؤں گا، فلاں بلڈنگ بناؤں گا، اتنا سارا سوچتے ہیں. لگتا ہے کہ عطر کے ہر شیشی میں آپ نے اپنی روح کو ضبط کر رکھا ہے. تو وہ جو عطر کے دکان والے تھے ان کو بڑا غصہ آیا. وہ کہتے ہیں کہ اب میاں جی آپ کو میرے موت کی فکر لگی ہے، بتاؤ آپ کیسے مریں گے؟ آپ کو زیادہ میرے موت کی فکر لگی ہے، میں کیسے مروں گا؟ عطر کے ہر بوتل میں، عطر کے ہر شیشی میں میرے روح ضبط ہیں، آپ کیسے مریں گے؟ آپ ذرا بتا دیجئے. تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ میرے موت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں تو ایسے مروں گا. چنانچہ وہ عطر کی دکان میں سو جاتے ہیں اور چادر اپنے سر پر تانتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک کہنا تھا ان کا روح اللہ سے جا ملتا ہے، ان کا روح اللہ سے جا ملتا ہے. انہوں نے موت سے پہلے موت کی اتنی تیاری کی تھی کہ جب کسی بندے کو سمجھانے کی ضرورت پڑی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، کہنا تھا، ان کو سمجھانے کا طریقہ بتلانا تھا اور لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا کہ روح ان کے جسم سے قبض کر جاتا ہے. یہ موت کی تیاری تھی. ایک صحابی ہیں، وہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے بولے جا رہے تھے یہ اللہ اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو کل قیامت میں جب تو میرا انصاف کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، تو یاد رکھ ہر چیز کو تجھے معاف کرنی پڑے گی. اگر تو نے معاف نہیں کیا اور میرا ہر چیز کا بدلہ لیا تو میں بھی کل قیامت میں تیرے بدلہ لوں گا. ارے جو لوگ تھے وہی تعجب کرنے لگے، بھائی یہ اللہ کا بدلہ کیسے لے گا؟ اللہ سے انصاف کیسے لے گا؟ اللہ کا حساب کیسے لے گا؟ کہہ رہا ہے میں اللہ سے حساب لوں گا، اللہ سے بدلہ لوں گا. اگر تو نے مجھے معاف نہیں کی میں تیرا حساب لے لوں گا. سارے لوگ ہنسنے لگے کہ یہ اللہ سے حساب لے گا، دیکھو دیکھو یہ اللہ سے حساب لے گا. تو کہنے لگا جو جانکار تھے، جو تھوڑا سمجھدار تھے، وہ کہنے لگے بھائی بتاؤ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے حساب لوں گا، جب اللہ نے میری بخشش نہیں کی تو میں اللہ سے حساب لوں گا. اب بتاؤ آپ اللہ سے کیسے حساب لوگے؟ اللہ سے آپ کیا سوال کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ مجھ سے میرے ظلم کا سوال کرے گا اور اپنے عدل پر آئے گا تو میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ جب تو اتنا عدل دکھاتا ہے اور اپنا عدل کرتا ہے تو تیرے صفت رحمت بھی تو ہے، تو تو اپنے صفت رحمت کو کس پر استعمال کرے گا؟ ذرا بتا مجھے. تو موت سے پہلے وہ موت کی اتنی تیاری کر چکے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی زبان کو کھولنے میں بھی ان کو ذرا برابر ہچکچاہٹ نہیں تھی. ہم سب صرف رو لیتے ہیں کہ یا اللہ بس میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یا اللہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بس کافی نہیں، اتنا کافی نہیں ہے. صرف اتنا سوچ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں موت سے پہلے اپنے موت کی تیاری کرنی پڑی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اولاد ہیں ان کو بھی موت سے پہلے نیک راستوں میں ڈالنا ضروری ہے. صرف اپنے موت کی فکر کر لیں یہ کافی نہیں ہے، چونکہ کتابوں میں لکھا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی حاکم ہوتا ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی رعایا ہوتے ہیں. کل قیامت میں اللہ رب العزت ہر حاکم کو اور رعایا کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے پاس بلائے گا اور بولے گا کہ بتا میں نے تجھ کو فلاں کا حاکم بنایا تھا اور فلاں فلاں تیرے رعایا تھے، تیرے ماتحت تھے اور تیرے حکم پر چلتے تھے، وہ سب تیرے تابع تھے، بتا تو نے ان کو کیا بتایا، تو نے ان کو آخرت کی تیاری کے لیے کیا فکر دلایا. اگر وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی چھٹی، اگر صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو، اور اگر ہم سب کو میں سے نہیں ہے تو ہم میں سے اکثر کو اولادوں کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور آگے چل کر کچھ لوگوں کو اولادوں کی نعمت سے مالا مال فرمانے والا ہے. اولاد ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے. تو ابھی سے ہمیں فکر کرنی پڑے گی کہ ہم کیسے اپنے اولادوں کی صحیح تربیت کریں. اگر ہم نے اپنے اولادوں کی صحیح تربیت نہیں کی تب بھی کل قیامت میں ہماری پکڑ ہو جائے گی. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی فکر کریں اور اپنے اولادوں کی جو ہمارے ماتحت ہیں
ان کی بھی فکر کریں، ان کو صحیح راستے میں ڈالیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کو دین کا سوچ دیں، ان کو دین کا فکر دیں، تبھی جا کر ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ صرف دنیا میں کامیابی نہیں چلے گی، دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی چاہیے۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو جس طریقے سے غیروں کا طریقہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے پر چل کر ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، دنیا میں طریقے کے جو غیروں کے راستے ہیں وہ راستے ہمارے لیے نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور سوچا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ حضرت یوسف تو اس کنویں میں مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گڑ جائیں گے، اور ہمارے باپ یعقوب کی ساری محبتیں، ساری الفتیں، ساری توجہ وہ ہم پر متوجہ ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کامیابی کے طریقے غیروں کے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس طریقے پر کامیابی نہیں دی، کیونکہ غیروں کے جو کامیابی ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں، چند وقتوں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں میں ڈال تو دیے اور سوچ لیا کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت کو کامیابی کا طریقہ دکھانا کچھ اور تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو مصر پہنچا دیتے ہیں، اور مصر میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو حاکم بنا دیتے ہیں، پھر ان کے بھائیوں کو ان کے پیروں میں اور ان کے سامنے سجدہ ریز کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کامیابی کس طریقے سے ملی؟ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کنویں کے اندر جا کر کامیابی ملی، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کامیابی ملی کنویں کے اندر جا کر، چونکہ وہ مومن تھے اور ہم سب بھی مومن ہیں، تو ہمارے کامیابی کے طریقے بھی بظاہر جس پر ہم کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ہم نیچے جا رہے ہیں، دوستو ہم جب نیچے جائیں گے تو سمجھ لینا کہ ہمارے کامیابی کے اور ہمارے ترقی کے راستے کھل رہے ہیں، جب نیچے جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں، جب ہمیں کوئی چھوٹا کہے، جب ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو دل کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ ہمارے لیے ترقی کے راستے کھل رہے ہیں، ہمارے لیے کامیابی کے راستے کھل رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیابی کے راستے جو مومنوں کے لیے ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔